عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی تو معاف فرمائیں، عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے، مگر جب عورت دین سے دور ہو جائے، اللہ کے احکام سے دور ہو جائے تو یہ عورت فتنہ بن جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی خوبصورت اور رنگین ہے، اور اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو. فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ما ترکت فتنة اضر على الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اور یہ عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت پردے سے باہر نکلتی ہے تو عورت کو شیطان اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، شیطان اچک لیتا ہے. میرے بھائیوں، وہ قرآن جو مسلمان عورتوں سے کہتا ہے کہ کسی غیر مرد کے سامنے تم نرمی سے اور لچک کے ساتھ بات مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، جس کے دل میں گندی بیماری ہے، اس کے دل میں تمہارے بارے میں غلط خیال پیدا ہو جائے. جو اسلام ایک عورت کو غیر محرم کے سامنے مٹھاس کے لہجے میں بات کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ اسلام ایک مسلمان عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے جسم کو نمایاں کرے، بے پردگی سے گھومے؟ آج اپنے ماحول کا ہم جائزہ لیں.